میرے عزیزو، اس رحمان کی صفات بے شمار ہے اور اس کے کام حکمت سے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، وہ رحمان تو ہے، رحمت تو کر رہا ہے، پر میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا، میں تکلیف اٹھاتا ہوں۔ میرے عزیزو، صبر نہیں کرتا انسان اور اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے، یہ ایسا ہی گھبرانے والا آدمی ہے جیسے کوئی ٹرین سرنگ میں جائے، ٹنل میں جائے تو کچھ لوگ بابلے لوگ ہوتے ہیں، اچھل کود کرنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی ٹرین کا سفر کیا ہے آپ نے؟ اور ٹرین کبھی ٹنل کے اندر جائے، پہاڑ کے کوفے کے اندر جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا آ جاتا ہے، اتنا اندھیرا آتا ہے تو جو عقل مند ہوگا وہ سیٹ پر بیٹھا رہے گا اور جو بابلا ہوگا وہ اچھل کود کرنے لگ جاتا ہے۔ جو عقل مند رہتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، اور آپ عقل مند ہیں، آپ بیٹھے رہتے ہیں اپنی سیٹ پر۔ میں پوچھتا کیوں بیٹھے رہتے ہو اپنی سیٹ پر؟ اندھیرا ہو گیا، ٹرین کوفے کے اندر چلی گئی ہے۔ آپ کہیں گے میاں تھوڑی دیر کی تو بات ہے، یہ ٹرین کا ڈرائیور چلا تو رہا ہے، نکالے گا نا۔ ٹرین نکل کر کے باہر آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں تو اجالا تو آ گیا۔ اے میرے عزیزو، ٹرین کے چلانے پر تجھے اتنا یقین ہے کہ سیٹ چھوڑ کر اٹھتا نہیں؟ اس طرح سے تیری زندگی میں جب بھی مصیبتیں آتا ہے، یقین کر وہ رب الجلال ہے، تجھے پھر اجالوں میں لائے گا۔ ان مع العسر یسرا، اس نے فرمایا ہے تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ کیوں اطالبے ہوتے ہو؟ تھوڑی تکلیف کیا آئی شکایت کرنے لگا؟ میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں رہا۔ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، آج دوپہر میں اگر تمہیں روٹی نہیں ملی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، وہ تمہارے حق میں بہتر چاہتا ہے۔ ایسا تخرجون شیئا، قرآن کہتا ہے بس اوقات تم جس چیز کو نہیں چاہتے لیکن وہ تمہاری چیز میں بہتر ہوتی ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون، وہ دھاگا روئی سے دھاگا بناتی اور وہ دھاگا بنانے کے بعد بیچ آتی تھی کہ آدھے درہم میں بکتا تھا اس کا، وہ آدھا درہم لاتی تھی، اس میں سے آدھے پاؤ کر کے اس کا پاس کر کے روئی خریدی تھی، پھر اس کا آدھا درہم بناتی اور باقی کا گھر میں خرچہ کر لیتی۔ ایک دن آدھے درہم کی روئی لائی اور پورے کا دھاگا بنایا۔ دھاگا کچا ہوتا، سوکھنے کے لیے رکھ کے صحن میں اندر کھانے کے بنانے کے انتظامات کر رہی تھی۔ ایک کوا آیا اور دھاگا اٹھا کر لے گیا۔ بیوہ عورت تھی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس دن بھوکی رہے گی وہ اس دن۔ اب نہ خریدنے کے لیے دھاگا ہے، نہ کھانا بنانے کے لیے پیسہ ہے، اور لیڈی بیوہ ہے اور غریب ہے۔ کہنے لگی کیا اتنی غربت کی بات اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتوں میں ڈالتا ہے؟ اس کی بچی ہوئی پونجی اٹھا لیتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی میں نقصان میں جا رہا ہوں، اب تو کچھ رحم کر دیتا میرے اللہ۔ ارے بڑے سیٹ 1,00,000 روپے چلے گا، سمجھ گئے، پھر قبل کر لے گا۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، لاسٹ پونجی وہ بھی مولا نے اٹھوا دیا۔ ٹھیک ہے سر، ہم ہیں، دل میں لداتے ہیں۔ وہ خاتون گھبرائی اور یہ اب کون سی رحمان کی صفت ہے؟ کیا وہ رحم کر رہا ہے میرے ساتھ؟ میں بیوہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی کی دوڑی چلی جاتی ہے۔ دوسرا دن تھا، بھوک کی شدت تھی، دوڑی ہوئی آئی حضرت جنید بغدادی کے پاس۔ اس وقت بیٹھے تھے ان کے دربار میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے باہر سے، ملنے کے لیے غرض سے دور سے آئے ہوئے تھے۔ آپ کو چیختے ہوئے آئی، اس کو سائڈ میں کیا پہلے ان کی باتیں سن لوں۔ ان لوگوں نے آ کر کے کہا حضور ہم کچھ نذرانہ لے کر آئے ہیں، ایک قبول فرما لیں۔ کیا تھا نذرانہ؟ 10,000 سونے کی سکیاں تھیں، 10,000 سونے کی اشرفیاں۔ کیا حضور آپ اپنے حساب سے اس کو تقسیم کر دیں؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 اشرفیاں لیے اور پورے کے پورے اس عورت کو دے دی، اس بیوہ عورت کو پوری کی پوری 10,000 اشرفیاں دے دی۔ وہ عورت ابھی کچھ نہ کچھ کہنے والی تھی، اس کے کہنے سے پہلے اس کو دے دیا، اس عورت کو دے دیا۔ کیا معاملہ ہے؟ کیوں اتنی بڑی رقم ہدیے میں لایا؟ سنو میرے عزیزو، وہ کہتے ہیں ہم سمندر کے سفر میں تھے، کشتی میں بیٹھے تھے، آ رہے تھے، اچانک ہماری کشتی پھٹ گئی، کشتی میں سوراخ ہو گیا، پانی اندر آنے لگا، تو جیسے ہی یہ چمڑے کی کشتی تھی، پانی اندر آنے لگا تو ڈوبنے کے چانسز بڑھ گئے۔ پانی جتنا ہو سکا ہم نکال کر پھینکتے رہے، لیکن اس کشتی میں
मरम्मत के लिए हमारे पास कुछ ना। अचानक एक कौआ आया और ऊपर से ढाका गिरा दिया। एक कौआ आया और ऊपर से धागा गिरा दिया, और वो इतना ही धागा था कि जितने से वो हमारी कश्ती सिल पाती थी। हमने उसी धागे से अपनी कश्ती सिली, और उसी वक्त हमने ये नियत की, ये वो रहमान है जिसने हमें बचाया है। हम सही सलामत जाएंगे तो सही सलामत 10,000 असरपी हम जुनैद बगदादी को नज़र करेंगे कि आका हमने सही सलामत किनारे को पा लिया। हज़रत जुनैदी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस खातून की तरफ देखा और पूछा, क्या रब ने तुम्हारे साथ सही रहम किया कि नहीं किया? तुम्हारे आधे धर्म का कोड़े से उठाकर बदले में 10,000 सरफिए देते हैं, उसी का नाम रहमान है। वो रहमान है। बंदा घबराता है, कहता है ऐसे कैसे होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं था। इंतज़ार तो करता, शुक्र तो करता, सब्र तो करता, यकीनन वो मौला उससे बेहतर, उससे ज़्यादा देगा। यहाँ तक कि हदीसों में है, किसी का बच्चा भी इंतकाल कर जाता है, मौला ताला उसे फरिश्तों से पूछता है, तुमने उसके बच्चे को लाया, क्या कह रहा था मेरा बंदा मेरे बारे में? फरिश्ते कहते कि मौला वो तेरा शुक्र बजा ला रहा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला फरमाता है, ए लिख दो फरिश्तों, इससे बेहतर उसे नस्ल अता करूँगा, इससे बेहतर खूबसूरतियाँ जन्नत में दूंगा। वो जब बेहतर करने वाला होता है तब तुम्हें आजमाइश के दौर में डालता है। वो रहमान है, ये उसकी सिफत है। बहुत सारी मिसालों की ज़रूरत है मेरे अजीज़ों, वक्त की